الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللہ کہتا ہے اگر تم نے مان لیا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، تم نے دل سے مان لیا یہ اللہ کا کلام ہے، تو سنو اب میری بشارت تمہارے لیے. اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کو بشارت دو، ان لوگوں کو بشارت دو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. کس بات کی بشارت، کس بات کی خوشخبری؟ کہ ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اللہ سے جب بندے نے کہہ دیا کہ اے اللہ اس میں کلام میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے یہ مان لیا تو اب میری رحمت کے ٹھکانے نہیں ہے، میں تجھے کتنی بڑی رحمتوں میں رکھوں گا. دیکھ اندازہ لگا. اللہ کہتا ہے میں نے جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے. قرآن کے ماننے کے لیے ماننے والے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے میں نے جنت کے دروازے کھول دیے. بس تمہیں کام کیا کرنا ہے؟ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرنے، یعنی جو اللہ نے قرآن میں کہا ان اعمال کو تمہیں کرنا ہوگا. اللہ فرماتا ہے ان لہم جنات تجری، ان لوگوں کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہ جنت کے باغات کیسے ہوں گے؟ باغ میں آدمی بیٹھتا ہے، کھانے پینے کی ہی باتیں ہوتی ہیں. اللہ فرماتا ہے دیکھو تم اگر قرآن میں شک نہیں کرو گے بلکہ قرآن کو اللہ کا سچا کلام مانو گے تو میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا، میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا، تمہاری عزت کروں گا، تمہیں کھانے پر بلاؤں گا. کیسے کھانا ہوگا؟ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، اللہ تعالیٰ کے میزبان جنت کے خدام آئیں گے اور آ کر کے تھال میں پیش کریں گے کھانے کو. اور بسا اوقات یہ عالم ہوگا کہ صبح میں جو پھل کھایا تھا، جو چیزیں کھائی تھی، دوپہر میں جب وہ خدام کو لاتے ہوئے ڈش دیکھیں گے تو اس کے اندر دیکھیں گے جو صبح کھایا تھا وہی اب دوپہر میں بھی آ گیا، لنچ میں بھی وہی آ گیا، ڈنر میں بھی وہی آ گیا. تو وہ سوال کریں گے، کہیں گے ابھی صبح ہی صبح تو یہ کھایا تھا، یہ دوبارہ پھر آ گیا جنت میں سے. اللہ فرماتا ہے جب ان کو جنت سے رزق دیا جائے گا، جب ان کو پھل دیے جائیں گے بطور رزق کے، جنت میں سے پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے بطور رزق کے ان کو دیے جائیں گے. قالوا هذا الذي رزقنا، وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے، یہ تو وہی غذا ہے جو ہمیں دی گئی تھی اس سے پہلے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے پاس لایا جائے گا پھل کو، سملر پھل کو، ملتے جلتے پھل کو. اور جب وہ یہ دیکھیں گے، یہ حال دیکھیں گے کہ جو دوپہر کھایا تھا اب ڈش میں وہی رکھا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرمائے گا کہ بھائی چکھو، تم اسے کھاؤ تو صحیح. اور جب وہ کھائیں گے تو ٹیسٹ بالکل الگ. لگ رہا تھا دوپہر میں جو آم آیا تھا رات کو بھی آم آ گیا. اللہ فرمائے گا کھاؤ تو صحیح، چکھو تو صحیح، ذرا دیکھو تو. جب اندر کھائیں گے تو پتہ چلے گا اے اللہ وہ ٹیسٹ تو بالکل الگ تھا، یہ ٹیسٹ بالکل الگ ہے. ہاں اللہ کی جنت بندے کو حیران کر دے گی. اللہ کی نعمتیں جنت میں بندے کو حیران کر دیں گی. اس کی نعمتیں تو یہاں پر بھی حیران کرتی ہیں لیکن بندہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن جنت کا مسئلہ کچھ اور ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہاں پر جمع فرمائے. اللہ فرماتا ہے جنت میں تو کھانے کا تذکرہ ہوا. اللہ فرماتا ہے آگے تمہاری رات کا انتظام اور ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنتیوں کے لیے اس میں جوڑے ہوں گے پاکیزہ اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ازواجن کا ترجمہ بیویوں سے کیا جائے تو اللہ کہتا ہے وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اگر جوڑے سے کیا جائے تو وہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے. مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں
وہاں پر جو جوڑے دیے جائیں گے، مردوں کو جو بیویاں دی جائیں گی، یہی بیوی ملے گی، جنت کی حوریں بھی ملیں گی، یہ بیوی بھی ملے گی، لیکن اے اللہ یہ بیوی ملے گی، یہ بیوی تو دنیا کے اندر اگر ہمیں ملتی ہے تو دن و رات، صبح میں جاؤ، آفس جاؤ، کام کو جاؤ، پڑھانے جاؤ تو اتنی بڑی فہرست ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ یہ سامان آنا ہے، اوپر سے اگر کوئی اس کی خلاف ورزی ہو گئی، بچوں کے ڈائپرز نہیں آئے، بچوں کا سامان نہیں آیا تو وہ چیخنا اور چلانا اور تکلیفیں دینا۔ اے اللہ جنت میں جا رہے ہیں آرام کرنے کے لیے، اگر یہی والی بیوی مل گئی تو پھر یہ تو یہاں پر بھی ڈانٹتی ہے، وہاں پر بھی ڈانٹے گی۔ اور ایسے ہی عورتیں کہیں اللہ سے کہ اے اللہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، شوہر جب بھی باہر سے آتا ہے ہمارے اوپر گرم ہو جاتا ہے، برستا رہتا ہے، اگر جنت میں جا رہے ہیں ہم تیری نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، وہاں پر بھی یہ خطرناک آدمی مل گیا ہمیں تو یہ تو ہماری جنت کو دوزخ میں تبدیل کر دے گا۔ بعض عورتوں کے شوہر اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر کے تو شیطان بھی پڑا مانگتا ہے، اور بعض کی بیویاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ انہیں دیکھ کر کے بڑے سے بڑے خطرناک مجرم بھی ان کی آنکھوں کو دیکھ کر کے بھاگ جائے، شیاطین اور جنات پناہ مانگتے ہیں۔ تو ایک سوال یہ ہے، اے اللہ وہاں پر تو نے فرمایا کہ جوڑے ملیں گے، مردوں کو بیویاں ملیں گی اور بیویوں کو ان کے وہی شوہر ملیں گے، تو اے اللہ کہیں تکلیف کا باعث تو نہیں بنیں گے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، مطہرات، وہ جو جوڑے ہوں گے مردوں کے لیے، جو بیویاں ہوں گی وہ بالکل پاک اور صاف ہوں گی۔ یعنی بیویاں یہ جو دنیا والی ہیں یہ آپ کو اس لیے بری لگتی ہیں کہ ان سے زبان کا استعمال کرنا صحیح نہیں آ رہا۔ کسی کو بیوی اس لیے بری لگتی ہے کہ وہ گالیاں بہت بکتی ہے، کسی کو بیوی اس لیے بری لگتی ہے کہ ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ ساس سے نند سے جھگڑا کرتی رہتی ہے، کسی کو بیوی اس لیے بری لگتی ہے کہ وہ بد-چلن ہے، اور کسی کو اپنا شوہر اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ یہاں پر بھی منہ مارتا ہے، کہیں اور بھی منہ مارتا ہے۔ اس لیے بعض کو اپنے شوہر برے لگتے ہیں کہ وہ ہر وقت ڈانٹتے اور ڈپٹتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سنو، جب جنت میں ہم آپ لوگوں کو آپ کے جوڑے دیں گے، مطہرات، وہ پاکیزہ ہوں گے، انہیں غصہ نہیں آئے گا۔ مردوں کے لیے جو ان کی بیویاں دی جائیں گی، بیویوں کو نہ حیض آئے گا، نہ نفاس آئے گا، نہ ان کے منہ سے بدبو آئے گی، اور نہ ہی ان کے منہ سے غلط الفاظ نکلیں گے۔ ان کے جو گندے اخلاق ہیں ان سب کو اللہ پیوریفائی کر دے گا، ان کو کاٹ چھانٹ کر کے جو ان کی برائیاں انہیں نکال کر کے بالکل پیوریفائڈ کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ خوبیاں آپ کو ملیں گی، برائیوں کو اللہ جنت میں جانے سے پہلے ہی ختم کر دے گا۔ اب بتاؤ کیسے رہے؟ آپ کو بیوی اب اس کے اخلاق کی بنیاد پر بری لگتی تھی، اب اخلاق ہی اللہ موڈیفائڈ کر دے تو پھر بتاؤ اس کا کیا عالم ہوگا کہ جس کا حسن تو اچھا ہے، زبان اچھی نہیں، اللہ کہے گا زبان بدو، اچھی زبان ڈالو، چہرہ خوبصورت رہے گا، اخلاق بھی خوبصورت رہیں گے۔ ایسے ہی جب عورتوں کو ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے تو ان کی جو برائیاں ان کو بری لگتی تھی اللہ ان کو ہٹا دے گا اور ان کی جگہ پر اچھے اخلاق انسٹال کر دے گا۔ پھر وہی شوہر اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ آپ کو دنیا کی ہر نعمت میں سب سے زیادہ بہترین نعمتوں میں سے اپنا شوہر آپ کو لگنے لگے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا، اور جنتیوں کے لیے اس میں جوڑے ہوں گے، پاکیزہ جوڑے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ خطرہ یہ رہتا ہے، نعمت مل تو جاتی ہے لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مالداری ملی، کچھ دن کے بعد مالداری ختم ہو گئی، بہت اچھی گاڑی ملی، بہت کچھ دن کے بعد گاڑی ختم ہو گئی، بہت اچھا گھر اور بنگلو خریدا، کچھ دن کے بعد حالات بگڑے، گھر اور بنگلو بیچنا پڑ جائے۔ اے اللہ جنت میں جائیں گے اتنی نعمتیں ملیں گی، عادی ہو جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی دن غصہ آئے اور تو نکال کر کے باہر کھڑا کر دے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ کہتا ہے جب میں راضی ہو جاؤں گا اور جنت میں داخلہ دے دوں گا، اب نہ میں تمہیں نکالوں گا اور میرے علاوہ کوئی اور تو تمہیں نکال ہی نہیں سکتا۔